لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المجالس، مجالس، مجلسیں، گیدرنگز. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، میک روم، تو کیا کرو؟ فافسحوا، جگہ بنا لیا کرو، کشادگی پیدا کیا کرو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، تمہیں وسعتیں عطا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلندی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے. والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے، درجات، ان کے درجات بلند ہیں، یا ان کو درجوں میں بلندی عطا کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. اس سے پچھلے باب میں ہم نے کلام اور گفتگو کے بارے میں پڑھا. تو زیادہ تر کلام اور زیادہ تر گفتگویں مجالس میں ہوتی ہیں، گیدرنگز میں ہوتی ہیں، چاہے وہ خاندانی ہو یا دینی ہو یا سیاسی ہو یا کاروباری ہو. کسی بھی قسم کی سٹنگ یا گیدرنگ یا لوگوں کا کہیں اکٹھے ہونا عام طور پر طرح طرح کی گفتگوؤں کو جنم دیتا ہے. تو اگر انسان اپنا خود محاسبہ کرنے والا ہو اور اپنی گفتگو پر نظر رکھنے والا ہو تو پھر وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی مجلس میں ہو، وہ وہی کہے گا جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن گفتگو کے علاوہ بذات خود مجلس کے بھی کچھ آداب ہیں. اسلام نے ہمیں صرف عبادات کا سبق نہیں سکھایا، صرف ریچولز نہیں سکھائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں، تنہائی ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہو، اکیلے ہوں یا کسی مجلس میں ہوں، ان مواقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے اور کون سا طریقہ ناپسندیدہ ہے، کون سا طریقہ عبادت بن جاتا ہے اور کون سا طریقہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، ہمیں اس بارے میں بھی بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے. اور اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بہترین رہنمائی دی ہے. واللہ یہدی السبیل، اور وہی راستے دکھانے والا ہے. یہاں پر خطاب اہل ایمان سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو مان چکے ہو، ایمان لے آئے ہو. اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے. یہاں کہنے والا کون ہے؟ صدر مجلس یا ذمہ دار، یا اگر کسی کے گھر میں مجلس ہے تو گھر والا، یعنی کوئی بھی رسپانسبل شخص جو اس مجلس کے لیے ذمہ دار ہو. جب وہ تم سے کہے تفسحوا فی المجالس، کہ مجلس میں نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ،
ان کو ویلکم کرو تو اس وقت انا کا مسئلہ نہ بناؤ، بلکہ فافسحو، جگہ کھلی کر دیا کرو. یعنی دوسرے کے لیے جگہ کھلی کرنا دراصل خود کو سمیٹنا ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ سمٹ جایا کرو، سکڑ جایا کرو، یہ کہا گیا جگہ کھلی کر دو. آپ دیکھیے کہ کھلا کرنا اور سمٹنا دونوں ہی لفظ مقصد پورا کر رہے ہیں، لیکن مثبت لفظ جو ان دونوں میں سے ہے وہ استعمال کیا گیا، کیونکہ کھلنے سے ایک وسعت کا تصور آتا ہے اور سمٹنے سے ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے. تو تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو. اسی طرح آنے والے کو نہ صرف یہ کہ سلام کے جواب کے ذریعے ویلکم کرو، بلکہ اپنے پوسچر کے ذریعے اور اپنی حرکت کے ذریعے اور اپنے طرز عمل سے بھی ویلکم کرو کہ اس کے آنے پر تم اس کو مرحبا کہہ رہے ہو، اس کو ویلکم کر رہے ہو اور خوش ہو. پھر یہ فرمایا کہ یفسح اللہ لکم، فوری انعام بھی بتا دیا. اگر تم دوسروں کو جگہ دو گے، تم جگہ کھلی کرو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی بہت کچھ کھلا کر دے گا، کہ تمہارے اس عمل سے کہ تم نے کسی کے لیے جگہ بنائی، جگہ کھلی کی، تو اللہ تمہارے اندر کشادگی پیدا کر دے گا. اور پھر جب انسان کا دل کھلا ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اور ذہن وسعت اختیار کر لیتا ہے، تو وہ کچھ پا لیتا ہے جو تنگ ذہن کے لوگ اور تنگ دل لوگ نہیں پا سکتے. اور پھر اس دنیا میں تو انسان چند دن کے لیے ہے، پھر ایک طویل عرصہ ہمیں قبر میں گزارنا ہے، تنہائی میں گزارنا ہے. قبر کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور وہ صرف گڑھا نہیں بلکہ وہ بہت تنگ گڑھا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی سختی کا جب ذکر کیا تو اس میں آپ نے اپنے ہتھیلیوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر اس طرح بھیج کر دکھایا کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دب جائیں گی قبر کی تنگی کی وجہ سے. تو اگر انسان دنیا میں دوسرے کے لیے جگہ کھلی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لیے وہاں بھی کشادگی پیدا کریں گے. اور اسی طرح حشر کے میدان میں کتنی بھیڑ اور کتنا رش ہوگا. کبھی کسی کو جگہ بنانے ہی کی خاطر یا کسی اور انتظامی ضرورت کی خاطر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر یا راستے سے اٹھ کر یا پیچھے سے اٹھ کر آگے آ جائیں، تو ایسے میں بھی بات سن لینی چاہیے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، کیونکہ انتظامی ضرورت کے تحت بسا اوقات مجلس کے اندر تبدیلیاں کرنا ناگزیر ہوتا ہے. کیونکہ مثلاً ذکر کے حلقوں میں گیپس نہیں چھوڑنے چاہیے، لوگوں کو اکٹھے ہو کر بیٹھنا چاہیے، بکھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے. کیونکہ جب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ان پر ملائکہ اپنے پر پھیلاتے ہیں، ملائکہ بھی اس سرکل کے اوپر، اس حلقے کے اوپر حلقہ بنا لیتے ہیں. تو جو لوگ اس حلقے سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. لہٰذا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خاص طور پر ایسی مجلسوں میں جہاں پر لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوں، وہاں ایک دوسرے سے قریب ہو کر بیٹھیں. تو اس ضرورت کے لیے بسا اوقات ایک شخص کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو ایسے میں اگر سننے والے بات سن کر نہ دیں تو مجلس کے اندر خوشگواری یا مجلس کا مقصد کہاں سے پورا ہو سکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھو تو اٹھ جاؤ. ایسی باتوں کو عزت کا سوال نہ بناؤ، ایسی باتوں کو اپنے آرام یا اپنے وقار کے خلاف مت سمجھو. اگر کوئی شخص اٹھنے کے موقع پہ اٹھتا نہیں تو یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یعنی جہاں کسی کو اٹھنا چاہیے وہاں وہ اٹھتا ہی نہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایروگنس، خود پسندی، نافرمانی کہ کسی کی پرواہی نہیں، انا پرستی، تنگ دلی، لاپرواہی، کسی کا خیال ہی نہ کرنا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، اختلاف رائے کا ثبوت دینا کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں. اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک شخص کی شعوری پستی کو ظاہر کرتے ہیں.
کچھ لوگ بہت باشعور ہوتے ہیں، بہت الرٹ ہوتے ہیں جب کسی مجلس میں ہوں، ان کی توجہ مقصد پہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، اور ان کا شعور جاگ رہا ہوتا ہے، ان کی پوری توجہ اس مجلس کے اندر ہوتی ہے کہ مجلس کا تقاضا کیا ہے، مجلس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ہر مجلس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کسی آفیشیل میٹنگ میں جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں ادھر ادھر بکھر کے بیٹھتا. کسی سیمینار میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، تو ہر مجلس کا اپنا ایک رنگ اور اس کی ایک ضرورت ہوتی. یہاں تک کہ وہ پارٹی ڈریسز تک ڈیفائن کر کے دعوت نامے کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ آپ کو اس مجلس میں یہ لباس پہن کر آنا ہے اور اتنے منٹ پہلے آنا ہے، اور چیف گیسٹ کے آنے سے پہلے آپ کو اپنی جگہوں پر بیٹھنا ہے. یہ سب آداب کیوں بتائے جاتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے ان آداب کا؟ تاکہ جس مقصد کے لیے سب کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مقصد پورا ہو. اسی طرح جب ہم کسی مجلس میں اللہ کے نام پر حاضر ہوتے ہیں تو اس مجلس کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور اگر ہم وہاں اپنی مرضی شروع کر دیں تو ہم اس مجلس کی برکت اور اس مجلس کی تاثیر کو نہ صرف یہ کہ خود اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں. ہم صرف خود کو نہیں محروم رکھتے، اوروں کو بھی محروم رکھتے ہیں. لہٰذا جتنی بھی مجلسیں ہیں دنیا میں، ان میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے نام پر بلائی گئی ہو، یا بٹھائی گئی ہو، یا اکٹھے کی گئی ہو. اور ایسے میں اس کے آداب جاننا اور ان کی پابندی کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے تھے. ایسی مجلس کس لیے ہوگی؟ مسجد میں کوئی مجلس کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ تعلیم کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ کا گھر ہے تو وہاں اللہ ہی کے نام پر مجلس ہوگی. اذ اقبل ثلاثۃ نفر، تو اس موقع پر 3 لوگ مسجد میں آئے. فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا. قال فوقفا علی رسول اللہ، تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے. وقفہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. ایک تو چلا گیا، اندر آئے، جھانکا، دیکھا اچھا کوئی مجلس ہو رہی ہے. 2 آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، اور ایک جو تھا وہیں سے وہیں چلا گیا. اب یہ جو 2 تھے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، تو ان دونوں میں سے ایک نے یعنی کیا کیا، کھڑے ہو کے جائزہ لیا کہ کہاں جگہ خالی ہے. فَرَآ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ خالی ہے، ایک جگہ پر گیپ ہے، تو وہ وہاں آ کر بیٹھ گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، تو دوسرا، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، تو وہ ان کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، یعنی جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور تیسرا، فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تو پیٹھ پھیر کے چلا گیا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، یعنی مجلس ختم ہونے لگی، قال الا اخبرکم، فرمایا کیا میں نہ بتاؤں تم کو، عن النفر الثلاثۃ، ان 3 لوگوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی تینوں کے پاس چوائس تھی اور ہر ایک نے اپنی چوائس استعمال کی. اما احدہم، تو ان میں سے ایک وہ ہے، فآوى الی اللہ، اس نے پناہ لی اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے نام کی مجلس تھی. فآواہ اللہ، تو اللہ نے بھی اس کو پناہ دے دی، یعنی اپنی رحمت میں. وَأَمَّا الْآخَرُ، تو دوسرا، فَاسْتَحْيَا، شرما گیا. فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ بھی اس سے شرما گیا. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَعَارَضَ، تیسرا جو تھا وہ منہ موڑ گیا. فَعَارَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 66. تو بات یہ ہے کہ ایسی مجلسیں اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے
بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں شرکت کا موقع ملنا اور پھر اس مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھنا دراصل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس مجلس سے منہ موڑ جانا اور اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرنا اور اس میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونا یا اس میں خلل ڈالنا کسی قسم کا، یہ کسی انسان کے خلاف بات نہیں جاتی بلکہ اپنے ہی خلاف جاتی۔ تو یہاں پر آیت میں جو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، عزت اور بلندی کس کو ملتی ہے؟ جو ایمان لاتا ہے۔ بلندی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی مجالس جن میں خاص طور پر دینی علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہو، ان کی اپنی ہی ایک شان ہے، اور اس میں آ کر انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ مجلس کی اپنی ایک برکت ہوتی۔ مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا جا سکتا ہے وہ اکیلے میں سیکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مجلس میں ایک ماحول ملتا ہے آپ کو، ہر شخص ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص علم حاصل کرتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر روز ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کے حافظ کے لیے کہا گیا نا کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ تو ظاہر ہے جو تیز تیز پڑھتے ہیں وہ وہاں بھی تیزی سے پڑھنے شروع کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کتنی مماثلت ہے نا، کتنی حکمت اس پر، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو یہاں، اور جو خوبصورت طریقے سے آرام سے پڑھتے تھے وہ قیامت کے دن بھی ان کو کہا جائے گا کہ اسی طرح پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور چڑھتے چڑھتے آخری آیت پر جب تم پہنچو، یعنی جتنا بھی تم کو یاد ہے، اور جہاں تمہاری آخری آیت آئے گی وہاں تمہارا آخری درجہ ہوگا، یعنی جتنا زیادہ حفظ ہوگا، جتنا زیادہ یاد ہوگا، اتنا ہی بلند درجہ اور بلند مقام ملے گا۔ اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس میں ڈانٹ بھی ہے اور محبت بھی ہے، توجہ بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ڈانٹ کس کے لیے ہے؟ نہ ماننے والوں کے لیے، کہ حکم سنا دیا گیا ہے، جو عمل کرے گا اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، لہذا جو نہیں کرے گا اس کے لیے اس جملے میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور رحمت کس کے لیے، محبت کس کے لیے؟ اللہ کو سب پتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو، کیونکہ بسا اوقات انسان کسی جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مرض کا شکار ہوتا ہے، بار بار ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ ہونا یا طویل نشست اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر وہ یہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ کوئی اور نہیں جانتا آپ کے آس پاس کہ آپ کس مشکل سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اس نے دیکھ لیا، لہذا جو درجہ اور مقام وہ دے گا اس میں کسی اور کا کچھ بھی اختیار نہیں، نہ کوئی کم کر سکتا اس کو اور نہ کوئی اور اس کو بڑھا سکتا ہے۔ لہذا کوئی شخص کسی مجلس میں کس طرح بیہیو کرتا ہے، اس سے اس کی شخصیت اور اس کی سوچ اور اس کے عمل اور اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ ہمارے ظاہری اعمال کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے اندر کو نمایاں کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم اندر ہیں وہی ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہی چیز ہمیں ظاہر کرتی کہ ہم ہیں کیا، ہماری حقیقت کیا ہے۔ پھر فرمایا قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون
انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ بھی سورۃ المجادلہ ہی کی آیات ہیں 9 اور 10. ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہو، بلکہ یہ سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں پر مبنی ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، سمیٹے جاؤ گے. بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. مجالس کے باب میں اس آیت کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مجلس میں یا تو بلند آواز میں باتیں ہوتی ہیں یا پھر چپکے چپکے. کچھ لوگ تو لکھ لکھ کر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں سرگوشی ویسے بھی کوئی پسندیدہ عادت نہیں، کوئی پسندیدہ چیز نہیں. سرگوشی ضرورتاً بھی ہو یا کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات کرنا، دوسروں کے لیے بلا ضرورت توجہ کا اور غمگین ہونے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، یعنی ان کو ڈسٹریکٹ بھی کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پر وہ سرگوشی اور بری ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی بات ہو، کیونکہ جو معقول بات ہے، ثواب کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، وہ عام طور پر انسان کس طرح کرتا ہے؟ کھلے عام کرتا ہے. اس میں چھپانے کی اور کانوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چپکے چپکے یا کانوں میں یا چھپا چھپا کے باتیں وہی کی جاتی ہیں کہ جو لوگوں سے چھپانی مقصود ہوتی. تو چھپا کر گناہ کی باتیں، زیادتی کی باتیں اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. ہاں اگر ضرورت ہے تو سرگوشی میں یا چھپا کے کرنے میں کوئی نیکی کی بات، کوئی تقویٰ کی بات، کوئی اچھی نصیحت، کوئی ایسی بات جس میں صدقہ خیرات کی بات ہو یا اپنے کسی عمل کو چھپانے کی بات ہو کہ انسان ریاکاری سے بچنا چاہتا ہو، تو صرف اس وقت اجازت ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. یعنی صرف حکم نہیں سنایا بلکہ اللہ کا تقویٰ بھی یاد کرایا. اس کے بعد یہ بتایا کہ سرگوشی کی حیثیت کیا ہے. انما النجوى من الشیطان. سرگوشیوں کا اوریجن شیطان ہوتا ہے. اب مثلا مجلس کے آداب کیا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو ایسی بات کریں کہ جو سب سے متعلق ہو. یعنی اکٹھے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی موضوع پر بات کریں. اور اگر کچھ لوگ ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں اور کچھ ساری مجلس سے ہٹ کے صرف آپس میں ہی ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یا ایک کان میں بات کرتا ہے پھر دوسرا پلٹ کے بات کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری مجلس کا رنگ خراب ہوتا ہے اور دوسرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر علم کی مجلس میں، دین کی مجلس میں ایسی حرکتیں کی جائیں جس سے باقی لوگ اپنا وہ مقصد حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے وہ گھر بار چھوڑ کے آئیں، تو یہ ایک اور ظلم اور زیادتی بھی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ گناہ اور ظلم کے کاموں پر سرگوشی نہ کرو. اگر کرنا ہی ہے تو نیکی اور تقویٰ کی اجازت ہے صرف، یعنی ٹوٹلی حرام نہیں کیا، اس کو ضرورتاً جائز رکھا. اور پھر کہا کہ شیطان ایسے طریقوں سے نقصان دینا چاہتا ہے، غمگین بھی کرتا ہے اور نقصان دیتا ہے. کیسے نقصان دیتا ہے؟ بدگمانی پیدا کرتا ہے، وسوسے آتے ہیں، کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سن رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص آپ کو پاس سے ہلا کر اپنی بات شروع کر دیتا ہے یا کوئی اپنا سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شخص سن رہا ہے وہ اپنی بات مس کر جاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر آپ کسی بات میں سے ایک جملہ مس کر جائیں تو بات الٹ بھی سمجھ آ سکتی ہے. اور پھر جب آپ بول کے بعض اوقات سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دو آوازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے، یعنی اصل بات سمجھنے سے رہ سکتی ہے، یا بولنے والا جو ہے وہ اس کے بولنے میں خلل آ سکتا ہے. صرف ایک کو نہیں بلکہ آس پاس کے باقی لوگوں کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو غمگین کرے، نقصان پہنچائے.
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور شیطان کا ضرر صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اذن ہو. تو اللہ کب اذن دیتا ہے؟ یعنی شیطان کو کام کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب انسان اللہ کے حکم سے دور ہوتا ہے. کیونکہ جب تک کوئی اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حفظ میں ہوتا ہے، حفاظت میں ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور سارے مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ باقی وہ لوگ جو کسی کی سرگوشیاں سن سن کے غمگین ہو رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں غم کھانا چاہیے، انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے ذمہ کر دینا چاہیے معاملہ، اور پھر ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی شیطان اللہ کے اذن کے بغیر نقصان دے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یعنی کرنے والے کو بھی سمجھایا گیا، اور جو سمجھے کہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں سرگوشیاں، ان کو بھی تسلی کرا دی گئی. اب ہم احادیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواہ مسلم کتاب الذکر والدعاء. سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین مجلس کون سی ہے؟ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات ہو. اور اللہ کا ذکر، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثلا کیا کیا آتا ہے اللہ کے ذکر میں؟ قرآن مجید کا پڑھنا، نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، یا پھر اللہ کے احکامات پر غور و فکر اور تدبر، اور کائنات پر غور و فکر جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو. یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، یعنی کوئی ایسی مجلس، خواہ اس میں فارملی باقاعدہ طور پر کچھ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو، یا پھر انفارمل طریقے سے لوگ اللہ کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہوں. تو جب بھی کوئی قوم، لا یقعد قوم، نہیں بیٹھتی کوئی قوم، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہوں، عز وجل، الا مگر حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں. یعنی مجلس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ملائکہ ان کے اوپر گھیرا ڈالتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے لیکن وہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں. پھر جب ان میں سے کوئی ایک کسی جگہ پر لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اوروں کو بھی بلانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ سارے اس کے گرد سرکل کرتے ہیں. پھر جو فرشتہ ان کو دیکھتا وہ سارا وہیں پر حاضر ہونے لگتا. آتے آتے ان کو آسمان دنیا تک ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک پوری طرح چھا جاتے ہیں. اور جب تک وہ مجلس برقرار رہتی ہے اس وقت تک وہ وہیں پر رہتے ہیں. اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ لے کر اللہ پاک کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کیوں اکٹھے ہوئے تھے، یہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں. طویل حدیث ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، جو وہ چاہتے ہیں میں نے ان کو دے دیا. پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا رب، وہ فلاں شخص اس نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی راہ چلتے انہیں دیکھ کے بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بلا ارادہ آنے والا بھی اجر سے محروم نہیں رہتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔